السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدن کی سلامتی کام کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے، اور دین کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں ہے۔ اور اللہ کا خوف جب بندے میں آتا ہے تو وہ تقوی پیدا کرا دیتا ہے، تو انسان پھر آگے کا بھی سوچنے لگتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو انسان پھر دیکھتا ہے کہ آگے کے لیے میں کیا بھیجوں، پھر آگے کا یعنی قیامت کے بعد جو زندگی ہونی ہے ہمیشہ کی، پھر بندہ اس کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے پر۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، آسمان، دن اور رات سب گواہی دیں گے کہ ابن آدم نے جو نیک کام کیا، برا کام کیا، سب کی گواہی دیں گے، اطاعت کی یا نافرمانی کی، بلکہ انسان کے اعضاء بھی بندے کے اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور نیک انسان کے حق میں زمین بھی گواہی دے گی کہ زمین یہ کہے گی کہ اس نے میری پشت پر نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، جہاد کیا تھا، یہ ایمان کے ساتھ رہا تھا، تو جس سے ایمان والا خوش ہوگا۔ اور کافر نافرمان کے خلاف زمین گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، یہ اس کے لیے بربادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا شدید محاسبہ کرے گا، عذاب عظیم سے دوچار کرے گا۔ ایماندار وہ ہے جس کے سارے اعضاء جسم کے ساتھ نیک کام کرنے میں مصروف ہوں اور بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں۔ یعنی اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پہلے تو اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور فضول باتوں سے محفوظ کریں، اور زبان کو اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن پاک اور دینی علوم اور جو فائدے کا علم ہے اس میں مصروف رکھیں۔ اس کے ساتھ جو آپ کا دل ہے اس کے اندر سے ہر قسم کی دشمنی لوگوں کی نکال دیں۔ دوسروں پر بہتان جو ہیں وہ اپنے اندر خیال برے ہیں یا بدگمانی ہے اس کو نکال دیں، حسد کسی کے بارے میں ہے اس کو نکال دیں، کینہ کسی کے بارے میں ہے اس کو نکال دیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے لکڑی آگ کو یعنی آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد کو نکال دیں، بدگمانی کو نکال دیں، دل سے نفرت جو ہے کسی کے بارے میں اس کو نکال دیں، دل کو بالکل پاک صاف کر لیں۔ اگر دل میں کسی غیر کی محبت رکھی ہے اللہ کے سوا اس کو بھی نکال دیں۔ تو پھر اگلا جو کام ہے تیسرا، وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں، حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہ ڈالیں، بے حیائی اور فحاشی کی طرف، گناہوں کی طرف، غیر عورتوں کی طرف اور ایسی چیزوں کی طرف جو دنیا پرستی کی طرف مبذول کرا دیں، ان سے نگاہ کو ہٹائیں اور عبرت کی نگاہ ڈالیں۔ قبرستان دیکھیں جہاں پر آپ نے جانا ہے، اور ان اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو اس طرح سے آپ کے اندر اچھی باتیں پیدا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھر لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔
اس لیے حرام سے آنکھ کو بچائیں. دیکھیں تو اچھی چیز دیکھیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, آپ موبائل فون پر دیکھیں, یا پھر جو آپ کا آئی پیڈ ہے یا کوئی ٹی وی ہے, یا جس پہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں, تو اگر آپ بے حیائی اور فحاشی والی چیزیں دیکھیں گے تو صاف ظاہر ہے حرام کے ساتھ اگر آپ کی آنکھ بھر جائے گی تو قیامت کی آگ جو ہے, قیامت کے دن آگ پھر اس کو بھر دے گی, یعنی آنکھ میں پھر آگ ہی آئے گی. جس آنکھ نے حرام کی چیزیں دیکھی تو پھر اس میں آگ ہی اس کو بھر دے گی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح سے چوتھی بات جو ہے, اپنے پیٹ میں حرام نہ جائے, حرام کی غذا سے بچیں, حلال ہی پیٹ میں ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑ جاتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس لیے حرام سے اپنے پیٹ کو بچائیں. اور پانچویں بات ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ حرام کی طرف نہ بڑھے, یعنی جہاں حرام کسی کی عزت کی طرف نہ بڑھے, چوری نہ کریں ہاتھ سے, کسی کو ڈاکہ نہ ڈالیں, کسی ہاتھ سے کوئی گناہ ہاتھ والا کریں ہی نہ. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتیوں کا ایک محل بنایا ہے جس میں 70,000 گھر ہیں, ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. اس میں وہی آئے گا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ اسے چھوڑ دے اور کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, تو اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دے. تو اس کا قدم, یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بندے کا نہ چلے, تو اللہ کی اطاعت کی طرف بندہ چلتا رہے, تو یہ بات ہے. اور جناب ایک, یعنی یہ میں نے آپ کو چھٹی بات بتائی کہ بندے کا قدم جو ہے وہ نیک کام کی طرف چلے اور اچھے دوستوں کی طرف چلے اور اللہ کے ولیوں کی طرف, نیک لوگوں کی طرف, اور برے لوگوں سے بچے, بندہ بری طرف نہ جائے. اور ساتویں بات ہے کہ عبادت ریاضت بندہ کرے. نماز تو 5 وقت پڑھتا ہے نا, اس کے علاوہ نوافل پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل شکرانے کے پڑھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں مبارکوں میں ورم پڑ جاتے تھے. تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں اور عبادت میں نفاق منافقت سے بچیں, ریاکاری سے بچیں, دکھاوا نہ کریں, شو نہ کریں. بس آپ وہ کام کریں جو اللہ کے لیے ہو بس. تو یہ ہے خالص اللہ کے لیے عبادت کریں, اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یاد رکھیں, کیونکہ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ دوبارہ جوڑ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین.